سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع، تحویل میں لے لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں انکوائری کی گئی، ان کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ انکوائری میں ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید کی جانب سے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں۔ پاک فوج نے خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی، بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر واضح بیان دے چکے ہیں۔ 7 مئی 2024 کو پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا فوج میں خود احتسابی کا کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں خود احتسابی کے نظام پر فخر ہے۔ فیض حمید کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی واقعات میں ہاتھ تھا، ان کی برسوں سیاست میں مداخلت رہی۔ 9 مئی کے حالات اور واقعات فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تنہا ان کا کام نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اسی لیے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ قمر جاوید باجوہ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سازشیں شروع ہوئیں، کچھ مقامات پر میرے ذریعے بھی رابطہ اور آفرز کی گئی۔ فیض حمید نے کہا اب ہم بانی پی ٹی آئی سے تنگ آ گئے ہیں۔ فیض حمید نے پیغام رسانی بہت کی، بڑی قسمیں اٹھائیں، وقت پر بتاؤں گا کہ بڑے لوگ اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ قمر باجوہ نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف کو نہیں، کسی اور کو آرمی چیف بنا دیں۔ ایک کا نام کل آپ ٹی وی پہ کافی سنتے رہے، انہوں نے اپنی شاید گھروں میں بیگمات اور بچوں کے اثر میں آ کے ملک کے اوپر ایک اناڑی کو مسلط کر دیا جس نے زندگی میں کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی۔ ایک اناڑی کو آپ گاڑی کی چابی دیں گے، یا کسی درخت میں گاڑی لگی ہوگی، کسی کھائی میں گری ہوگی، یا کوئی بندہ نیچے دیا ہوگا۔ پورا ملک کل ٹی وی پر ایک نام سنتا رہا۔ ان لوگوں نے 2018 میں بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جو کونسلر بھی نہیں بنا، وہ اناڑی جو موٹر سائیکل گاڑی نہیں چلا سکتا، ملک کیسے چلائے گا؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کی اسلام آباد میں گفتگو، کہتے ہیں اناڑی نے سی پیک کو کریش کر کے کباڑہ کر دیا۔ 2018 میں معیشت کو فریکچر کیا گیا جس کی اذیت سے آج گزر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے خان صاحب کا معاملہ۔ اس بات کو اب آپ اپنے وہاں مائنس نہیں کر سکتے، اس کی پاسبلٹیز بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ میجر، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب فوج کا کیا تو فوج ہی انتظام کرے گی نا، میں تو نہیں کروں گا۔ فیض حمید کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی آرمی کورٹ میں ہوگا۔ واضح ثبوت ہیں کہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، فیض حمید اور دیگر لوگوں نے ملک کے خلاف سازش کی۔ ٹاپ سٹی کیس تو معمولی ہے، اصل میں گینگ نے جو پاکستان کے خلاف بغاوت کا پلان بنایا تھا اس پر کام ہوگا۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا تھا، اس وقت فیض حمید کور کمانڈر تھے، ان لوگوں نے فوج اور اس کے چیف کے خلاف سازش کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو کنٹینر میں فیض حمید کے خلاف کون فون کر رہا تھا بے نقاب ہوگا۔ ارشد شریف کا قتل بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ آرمی چیف کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ پاکستان ہے تو سب ہے، گھر سے احتساب ہو رہا ہے۔ فیصل وادہ کی ایک اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اگر فوج نے اپنے ایک سینئر بندے کے خلاف کارروائی شروع کی ہے تو یہ اتنا ہی کوئی سنگین ایشو ہوگا، اتنی ہی کوئی سالڈ ایویڈنس ہو گئی، ورنہ ادارہ اپنے سینئر افسران وہ ریٹائرڈ بھی ہوں تو ان کے خلاف اس طرح کارروائیاں نہیں کرتا۔ سیاستدانوں کا احتساب کریں، جرنیلوں کا احتساب کریں، اپنا ججز کا احتساب کریں، بیوروکریٹس کا احتساب کریں۔ یہ خوشائند بات ہے کہ آرمی نے اپنے اندر سے جو ہے وہ احتساب شروع کیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا میسج ہے۔ فوج نے اتنے سینئر افسر کے خلاف کارروائی کی ہے تو یقیناً ٹھوس ثبوت ہوں گے۔ عام طور پر تاثر تھا کہ ایسے سینئر افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوا کرتی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا رد عمل،
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے فیض حمید کے احتساب کو خوش آئند قرار دیا. بولے جنہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات. محسن نقوی کا کہنا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مذمت ہیں. غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمی اشتراک بڑھانا ضروری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں داخلی سیکیورٹی پر کابینہ ارکان کو بریفنگ بھی دی جائے گی. اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کی درخواست کی سماعت. سیکیورٹی اداروں نے رپورٹ میں کہا دونوں بھائیوں کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہوا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. سماعت 15 اگست تک ملتوی. کالعدم تنظیم BLF کا انتہائی مطلوب دہشت گرد شمبین اور شہک مارا گیا. شمبین اہم کمانڈر اور کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. ذرائع کے مطابق شمبین کی ہلاکت کے بعد BLF میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے. BLF سمیت بھارتی فنڈنگ سے بنے دہشت گرد گروپوں میں اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے. گندم خریداری میں کرپشن. FIA نے سابق GM پاسکو ظہور احمد کو گرفتار کر لیا. ترجمان کے مطابق سابق GM نے گندم خریداری کی پالیسی دھوکہ دہی سے تبدیل کی. پالیسی میں کسانوں کے بجائے آڑتیوں سے گندم خریدنے کا لکھا گیا. سرکاری اور عوامی مقامات پر سائن بورڈز اور اشتہارات لگانے کا کیس. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ. میئر کراچی مرتضی وہاب پر برہم. KMC KDA اور دیگر کورٹ شہر بھر سے سائن بورڈ ہٹانے کا حکم. عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ریمارکس دیے 4 ہفتوں میں عمل درآمد نہ کیا گیا تو میئر کراچی، DG KDA اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. عدالت کا غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میاں چنو میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے گھر آمد متوقع. ارشد ندیم کو حکومت پنجاب کی جانب سے 10 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا جائے گا. ارشد ندیم کے گاؤں اور اطراف کی سیکیورٹی سخت. رہائش گاہ کے قریب ہیلی پیڈ بنا دیا گیا. ارشد ندیم کے گھر جانے والے راستے بند کر دیے گئے. یوم آزادی میں ایک روز باقی. شہر شہر گاؤں گاؤں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں. فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج. گورنر ہاؤس کراچی میں یوم آزادی کی تقریب کی تیاریاں جاری. رات 12 بجتے ہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا. تقریب میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی شرکت کریں گے. اس 14 اگست پر ARY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام. درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں، گرین پاکستان مہم کا حصہ بنیں. یوم آزادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ آج ہوگی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی ہوں گے. کیڈٹس مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کا شاندار مظاہرہ کریں گے. مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. یہ تقریب اس حقیقت کا والہانہ اظہار ہوگی کہ پاکستانی قوم زندہ دل قوم ہے. براڈ پیک سے واپسی پر پتھر لگنے سے جاں بحق کو فہمہ مراد ستپارہ آبائی گاؤں میں سپرد خاک. تدفین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. براڈ پیک سے جسد خاکی نیچے لانے کے لیے ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا. مراد ستپارہ نے K2 سمیت کئی چوٹیوں پر سبز لالی پرچم لہرایا. مستونگ میں کوئٹہ کراچی شاہراہ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ڈپٹی کمشنر پنجکوٹ ذاکر بلوچ کی نماز جنازہ ادا.
گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان کورٹ کمانڈر سمیت دیگر کی شرکت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا واقعے پر اظہار افسوس. دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کا حکم. دنیا بھر سے ٹیکنیشینز انجینئرز نے ہم سے رابطہ کیا. سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو R32 گیس ہے تقریباً 2-2.5 سال پہلے پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے, ان جان لیوا واقعات کی ذمہ دار ہے. مختلف شہروں میں اے سی پھٹنے کے واقعات. پروگرام سریام کے میزبان اقرار الحسن کہتے ہیں دنیا بھر کے انجینئرز اور ٹیکنیشینز اس بات پر متفق ہیں R32 گیس ان جان لیوا واقعات کی ذمہ دار ہے. اس گیس کی کوئی بو اور رنگ نہیں, اس کا دباؤ عام گیس سے کہیں زیادہ ہے. بدقسمتی سے کمپنیز کمپریسر اور والوز کا معیار گرا رہی ہیں. اس معاملے پر تحقیقات اور بحث کا آغاز ہونا چاہیے. پنجاب میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل کل شام, جبکہ بلوچستان میں 15 اگست سے شروع ہوگا. بارشوں کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے. کوئٹہ, خستار, کلات, مستونگ اور دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش کی توقع. گڈو براج کے مقام پر 6 روز سے درمیانے درجے کا سیلاب. اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے مشرقی علاقوں میں بمباری. 10 فلسطینی شہید. شیخ رودان میں گھروں پر بم گرائے گئے, پورا علاقہ لرز اٹھا. اسرائیلی طیاروں کا المغازی کیمپ پر بھی حملہ. مغربی کنارے پر بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں جاری. قابض فوج کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید. 4 زخمی ہوئے. ترک وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو. جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے پر زور دیا. جنگ کسی کے مفاد میں نہیں, ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے. برطانوی وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے فون پر گفتگو. ایرانی صدر سے رابطے سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی بات کی. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے امریکہ کو اسرائیل پر بڑے حملے کے حوالے سے تیار رہنا ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے رواں ہفتے ہی اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے. پاکستان کا سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ. مستقل ارکان میں اضافے کی مخالفت. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج کے حقائق کے مطابق نہیں. سلامتی کونسل اب تک 1945 کے وقت کے طاقتور ملکوں کے زیر اثر ہے. ویٹو پاور ملکوں میں اضافے سے عدم مساوات بڑھے گی. لندن کے علاقے لیسٹر اسکوائر میں ماں اور 11 برس کی بیٹی پر چاقو سے حملہ. سیکیورٹی گارڈ عبداللہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور کو دبوچ لیا. عبداللہ کی بروقت کارروائی سے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا. برطانیہ میں حالیہ نسل پرستانہ فسادات اور ہنگاموں میں ملوث ہونے پر 12 سالہ لڑکے پر فرد جرم عائد. ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کے مقام پر دوبارہ جلسہ کرنے کا اعلان. ایلن مسک کو ایکس پر انٹرویو میں کہا کہ اکتوبر میں بٹلر جا کر دوبارہ جلسہ کروں گا. ٹرمپ کے انٹرویو کے دوران سائبر حملے کے باعث ایکس ویب سائٹ کریش کر گئی. ایکس کے مالک ایلن مسک نے قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. گزشتہ صدارتی الیکشن میں ایلن مسک نے صدر جو بائیڈن کی حمایت کی تھی. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں 4.4 شدت کا زلزلہ. امریکہ، اسرائیل اور مشرق وسطی کے متعدد ممالک کی زمین لرز اٹھی. اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ. اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی. نجم الحسن شانتو کی قیادت میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی. پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شیڈیول ہے. پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے سیریز کے پہلے 4 روزہ میچ میں مد مقابل. اور پاپ میوزک کی ملکہ نازیہ حسن کی دلکش آواز اور انداز مداحوں کو آج بھی ہے یاد. خوبصورت سنگر کو بچھڑے 24 برس بیت گئے، مگر یادگار گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں.